شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام کی 10ویں ایپیسوڈ، 10ویں قسط ہے. ہم سلسلہ وار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں مختلف زبانوں میں مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں. اگر اب تک ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کسی نے نہیں دیکھے تو ایک تعارفی طور پہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات کو اس سلسلے میں بیان کیا. ولادت کے وقت کے واقعات، بچپن کے واقعات، مکی زندگی کے واقعات اور ہجرت مدینہ کو مرحلہ وار بیان کرتے گئے. بہت سارے پیکیجز، بہت سارے ویڈیو مناظر بھی ہم نے دیکھے. ہجرت رسول اللہ کی کس طرح ہوئی اس کے بارے میں بھی جانا. اور اب گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ پہلو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. یہ پیارا سا قافلہ، یہ اسلام کی سر بلندی کے لیے سفر کرتا ہوا قافلہ اب مدینہ منورہ میں پہنچ چکا ہے. نافتاب رسالت کی جلوہ گری مدینہ منورہ میں ہو چکی ہے. اور اب مدینہ منورہ سے یوں سمجھیے کہ اسلام کی وہ شمعیں پھیلتی ہیں، اسلام کو وہ سر بلندی ملتی ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ تاریخ اسلام کا روشن باب مدنی زندگی سے شروع ہوتا ہے. اب یہاں عبادت کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، اب یہاں اسلام کی بات کرنے میں تکلیف نہیں ہے. بڑی تکلیفوں سے، بڑی مصیبتوں سے، بڑی پریشانیوں سے صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا گزرنا پڑا. مگر اب مدینہ شریف سے گویا ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ ہے. اور پھر جس ملٹیپلیکیشن کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ اسلام آگے پھیلا، انشاءاللہ اب ہر سلسلے میں جب مدنی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج بات ہوگی اسپیسیفکلی، خاص طور پہ وہ پہلا سال جو ہجرت کے بعد کا سال تھا. انشاءاللہ اس پر ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. اس سال میں بڑے تاریخی واقعات ہوئے ہیں. اس سال میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی. اسی سال سبحان اللہ اور کیا کچھ ہوا انشاءاللہ ہم جانیں گے. آپ کی کالز بھی مختلف زبانوں میں سلسلے میں شامل کریں گے. ہر سلسلے کی طرح اس سلسلے میں بھی مختلف زبانوں کی بولی بولنے والے مبلغین بھی ہمارے درمیان ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ مل جل کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریں گے اور بہت کچھ جانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام کی مناسبت سے عرض کروں گا نعت خواں سے کہ جو ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی ہے، نام بھی ہے کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. اے
در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اے جلوہ جانانا عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ یہ پڑھ کے یہاں پہنچا یہ پڑھ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے تر آنکھیں بھی نورانی اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ کیا خوبصورت بات کی ہے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری نے کہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ ناظرین دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، بڑی پرسنالٹیز آئیں، بڑی شخصیات آئیں جن کی زندگی میں انہوں نے کچھ کارنامے سر انجام دیے، کچھ کام ایسے کیے کہ لوگ اس کے بعد ان کو محبت کرنے لگے، ان کی عزت کرنے لگے، ان کے فالوور بنے، آج کی زبان میں کہوں تو ان کے فینز بنے، اور پھر اس کے بعد ان کی سیرت لکھی گئی۔ دنیا میں ایسی شخصیت کبھی نہیں آئی کہ جو بظاہر تو دنیا میں نہیں آئے مگر ان کا چرچا صدیوں سے جاری ہے۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی گویا آمد کی خبر نہ دی، ان کی سیرت بیان نہ کی، ان کی گویا نعت بیان نہ کی؟ نبی پاک دنیا میں آئے نہیں تھے۔ ناظرین آج یہ جو عالم تیرا پروانہ ہے نا، اس کانسیپٹ کو ذرا اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام مسجد جمعہ سے، آپ نے پچھلے سلسلے میں سنا تھا اور بڑا خوبصورت وہ سلسلہ ہوا تھا جس میں ہم نے وہ بچیوں کا، وہ بنو نجار کی بچیوں نے جس طرح استقبال کیا نبی پاک کا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ کلام بھی ہم نے سنا تھا، اس کا ترجمہ بھی سنا تھا کہ یہ کیسا استقبال تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اب ہر صحابی رسول، ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام میرے گھر کرم فرمائیں، مجھے میزبانی کا شرف دیں۔ سبحان اللہ، ہر کوئی اس اونٹنی کی مہار کو تھام لیتا تھا کہ حضور ہمارے گھر، حضور کرم فرمائیں، ہمیں مہمانی کا شرف دیں۔ اب یہ چل رہا تھا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی مہار جس کو کہتے ہیں وہ رسی جو ہوتی ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس جگہ منظور ہوگا یہ وہیں بیٹھ جائے گی۔ یعنی چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام کا گویا فرمانا یہ تھا کہ یہ معمور ہے، اسے معلوم ہے کہاں جانا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی جا رہی ہے، ذرا تصور کرتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں تصور میں، اپروکسیمیٹلی 1500 سال پہلے، بلکہ 1441 سال ہی ہجرت کو ہوئے ہیں۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ہجری کیلنڈر جو ہے
یہ شروع کب ہوا کہ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے وہاں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہے. یعنی آج سے ٹھیک 1441 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے کہ نبی پاک مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. اور آج ہم یکم سن ہجری کا ہجرت کے پہلے سال کی بات کر رہے ہیں. تو اٹ مینز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1441 ایئرز اگو, 1441 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ صحابہ کا جھرمٹ ہے, اہل مدینہ مرحبا یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں, اور ایوری بڈی وانٹس, ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ حضور ہمارے گھر آ جائیں. اور اونٹنی جا رہی ہے, کوئی سوچتا ہوگا پتہ نہیں کہاں جائے گی, کس کے گھر پر رکے گی, کون سی جگہ پر مڑ جائے گی. ہر کسی کی آنکھیں گویا مشتاق ہیں کہ شاید یہ میرے گھر پہ رکے. مگر اب یہ اونٹنی جہاں پر آج مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی ہے اس کے قریب ہی ایک جگہ پہنچی, اور وہاں مکان تھا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میزبان رسول کا یہ مکان تھا, اور وہ اونٹنی جو ہے آپ کے مکان کے پاس جہاں کر بیٹھ گئی. یعنی یہ اشارہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں قیام ہوگا وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہوگا. اب صحابہ کرام باہر آیا, سیدنا ابو ایوب انصاری نے سامان اٹھایا, اپنے گھر میں وہ سامان لے کر گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے گھر قیام فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کو اوپر کی منزل پیش کی کہ حضور آپ اوپر ہمارے سر پر سایہ فگن رہیں اور ہم گھر والے نیچے رہیں گے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقاتی چونکہ آنے تھے, لوگوں نے ملنا تھا, تو ان کی سہولت کے لیے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ظاہر ہے کہ حکم تھا تو آپ اوپر کی منزل میں چلے گئے. اب کیا ہوا کہ دونوں وقت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا بھجواتے, اور جو کھانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرما لیتے اس کے بعد جو بچا ہوا ہوتا وہ تبرکن سارے گھر والے کھاتے. یعنی پہلے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے, وہاں سے جو واپس آتا تبرک پھر اسے وہ تناول کرتے. اچھا, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت حاصل کرنے کے لیے, اب یہ بہت سارے کانسیپٹ بھی کلیئر کر دے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں تبرک کہاں سے لے آئے, یہ تبرک کا ثبوت کہاں سے ہے. احادیث کی کتابوں میں لکھا کہ سیدنا ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے تھے جہاں میرے آقا کی مبارک انگلیاں لگی ہوتی, کہ پیارے آقا نے تھال کے یا پلیٹ کے اس حصے سے کھایا ہے تو اسی حصے سے کھانا ہے, تاکہ وہ جہاں مبارک انگلیاں لگی ہیں وہ تبرک بھی مل جائے. اب یہ کیسی میزبانی کی انہوں نے کہ ایک مرتبہ اوپر کی منزل پہ آپ رہتے تھے, پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا. جب پانی کا گھڑا ٹوٹا, سردیوں کے دن تھے, اور اندیشہ یہ تھا کہ پانی اگر بہے گا تو نچلی منزل پہ بھی چلا جائے گا. ڈرینیج سسٹم اور اس طرح کا تو سسٹم نہیں تھا نا, ہم بہت پرانی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی منزل پر چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوگی. تو آپ کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس کو اوڑھ کر سوتے تھے, اسی لحاف سے پانی کو سکھایا اور پھر وہی گیلا لحاف اوڑھ کر ساری رات آپ نے وہ گزاری. دونوں میاں بیوی, آپ کی زوجہ بھی موجود ہیں, اور آپ دونوں نے سردی میں وہ رات گزاری کہ وہ پانی کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کا باعث نہ بن جائے. 7 مہینے تک سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ میزبانی کا شرف ملا. پھر مسجد نبوی شریف کے آس پاس حجرے تیار ہو گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے. ناظرین, یہ تو ایک تصویر کا رخ ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک گئے, اور دنیا انہیں میزبان رسول کہتی ہے, اور واقعی کمال کی میزبانی کی. اور ان کے مزار کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوگی انشاءاللہ, ترکی میں جو ان کے مزار پر ہماری حاضری ہوئی, اور بہت کچھ وہاں ہوا, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک تصویر کا دوسرا رخ, عالم تیرا پروانہ, جو میں نے بات کہی تھی, ذرا آپ سنیے گا. یہ بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ میں آمد سے 900 سال پہلے کی, 900 years ago. پیارے آقا بھی مدینہ نہیں آئے, اس کا مطلب دنیا میں بھی بظاہر تشریف نہیں لائے تھے. طبہ اول ایک بادشاہ تھا, وہ اپنی فوج کے ساتھ بڑے شان سے ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جہاں درخت بھی تھے, پہاڑ بھی تھے. اس کے ساتھ 400 اس زمانے کے کتابوں کا علم رکھنے والے علماء بھی تھے. ان علماء نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے نا, ہمارا علم بتاتا ہے کہ یہ وہ بستی ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے. یعنی نبی پاک کا ذکر تو تھا پچھلی کتابوں میں, مدینے کا بھی ذکر تھا, وہ بستی کی طرف بھی اشارہ تھا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو چھوڑ کے نہیں جانا مدینہ. اب بتاؤ, مدینے کا عشق, نبی پاک کا عشق, عالم تیرا پروانہ. ایسی دنیا میں ہستی کوئی نہیں آئی جو ابھی خود دنیا میں نہیں آئی ہے, دیوانے دنیا میں موجود ہیں. وہ علماء کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا,
ہم یہی رہیں گے تاکہ آخری نبی کا دیدار کریں اور ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں، ان کے دین میں داخل ہو جائیں۔ اچھا بادشاہ بھی کیسا عاشق رسول، کہتا ہے اچھا واقعی تو صحیح، تمہارا علم یہی کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمارا علم یہی کہتا ہے۔ تو کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ 400 گھر بنائے اس بادشاہ نے، گھروں کی تعمیر کا حکم دیا، 400 ہاؤسز وہاں بلڈ کیے گئے، بنائے گئے۔ اس 400 علماء کو فیملی کے ساتھ اس نے وہاں رہائش دی، اور ایک اور بڑا خوبصورت سا گھر بنایا اور کہا کہ یہ گھر میری طرف سے نبی آخر الزماں کو تحفہ دے دینا۔ اور ایک خط لکھا کہ تم میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آنے والے کو وہ خط دے دینا، تاکہ یہ نسل در نسل خط اور یہ مکان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچ جائے۔ اور کہنا خط میں لکھا تھا کہ حضور میں بھی اگر زندہ رہوں گا تو آپ کے جوتے اٹھاؤں گا، آپ کا وزیر اور خادم بنوں گا، میں حضور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک تشریف نہیں لائے، 900 سال پہلے طبہ اول بادشاہ اس نے نبی پاک کے نام کا ایک خط لکھا۔ اب ذرا دل تھام کے سنیے گا ناظرین، یہ جو اونٹنی رکی تھی نا سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پر، علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، یہ گھر وہی تھا جو طبہ اول بادشاہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھوڑا تھا۔ اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو اسی عالم دین کی جو پوری جماعت تھی اس میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے، ان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا انہوں نے اگلے آنے والے شخص کو دیا، انہوں نے اگلے آنے والے شخص کو دیا، آپ اسی کی نسل میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور ایمان والی بات سنو، دل جھوم جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں گئے نا تو فرمایا اے ابو ایوب انصاری میرا وہ خط کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ خط جو ہے طبہ اول بادشاہ نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھا تھا، سیدنا ابو ایوب انصاری نے وہ خط انہیں پیش کیا۔ تو دوسرے لفظوں میں بات یہ ہوئی کہ جس گھر میں نبی پاک رہے نا وہ کسی اور کا نہیں، وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا۔ مجھے تو سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ آقا آپ ہی صاحب خانہ ہیں، یہ زمانہ سارا آپ کا مہمان ہے۔ تو کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان میں ہو چکا ہے، گویا میزبانی کا شرف پا رہے ہیں، زندگی کے حسین دن سیدنا ابو ایوب انصاری گزار رہے ہیں۔ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے، میں چاہوں گا مختلف بولیاں بولنے والے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بھی انٹریکشن جاری رہے گا اور یہ خوبصورت ٹاپک بھی جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ آج پہلی بار ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی توصیف اتاری بھائی ہیں، ماشاءاللہ کئی ذمہ داریوں پر رہے دعوت اسلامی کی، اور پھر ماشاءاللہ بیرون ملک بھی کئی ملکوں کا سفر کیا۔ تھوڑی سی اردو میں بات پہلے کر لیتے ہیں شروع میں، اور پھر انشاءاللہ پنجابی زبان کی آج نمائندگی ہمارے توصیف بھائی کریں گے۔ ہمارے راشد بھائی کسی وجہ سے سفر پر تھے تو اس لیے وہ تشریف نہیں لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ایسے آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ توصیف بھائی یہ بتائیے کہ تنظیمی کاموں میں آپ کا کن کن ملکوں میں سفر ہوا ماشاءاللہ؟ الحمدللہ بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں، کمبوڈیا میں الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر۔ آج کل آپ تھائی لینڈ میں مدنی کاموں کے لیے ہجرت کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تھائی لینڈ میں تھائی لینڈ کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے، اور یہ ان دنوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہاں آئے تھے، اب ان قریب انشاءاللہ ان کا سفر ہوگا۔ رب کریم ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ایسے بہت سارے مبلغین ناظرین جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کر گئے اور دین متین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے تمام مبلغین جو سفر پر ہیں ملک اور بیرون ملک سب کی حفاظت فرمائے اور ان کی اس قربانیوں کو قبول فرمائے۔ دیکھیں اس میں بھی یاد ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے بھی سفر کیا نا، ہم بھی تو سفر کریں۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں، سیرت بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم خود پریکٹیکلی دین کی کیا خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہن تسی دسو اج ساڈا جو ٹاپک ہے اور جو بات ہم کر رہے ہیں اس بارے میں کچھ پنجابی میں گفتگو ہو جائے۔ ماشاءاللہ اج دا جڑا موضوع ہے یہ عشق نو بڑا تازہ کرنے والا موضوع ہے۔ کیسے خوش نصیب مہمان میزبان حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال کیتا اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دے گھر چ کرم فرمایا۔ بلکہ اس تو پہلے جڑے تسی بادشاہ طبہ جڑا انہوں دا واقعہ سنایا ہے کہ 900 سال پہلا انہوں نے اتنے آباد کاری کی، گھر بنائے، پھر اس کاراں وچ ماشاءاللہ فیملیز نو آباد کیتا، ایک کار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے تعمیر کیتا اور اتنے بھی خط چھوڑیا کہ خط بلکہ نصیحت بھی کی کہ خط اگے اگے دتا جاوے تاکہ جڑی میں تحریر لکھی ہو آگے تک پہنچے۔ اور وہی گھر دے وچ
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس کار آباد ہوئے اور ہمارے ساڈے آقا علیہ السلام نے اسی کار دے وچ کرم فرمایا اور میزبانی دا شرف حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عطا فرمایا. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آقا علیہ السلام نے انہوں اپنی قرب دا شرف عطا فرمایا تو آپ نے بھی فرمایا کہ وہ خط کتھے ہے جڑا طبہ بادشاہ نے میرے سے لکھا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ معلوم ہے اور کیا کچھ جانتے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نا، جو ہو چکا ہے ہوگا حضور جانتے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے گلی مکا دی نا، فرماتے اور کوئی غیب کیا. یہ باتیں تو چھوٹی سی ہے نا کہ طبہ اول نے کیا لکھا تھا اور بدر کے دن کیا کچھ ہوگا. اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں نبی پاک کے ساتھ احد شریف پر اور احد جھومنے لگتا ہے تو کون کون شہید ہوگا، یہ سب چیزیں نارمل ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، مگر سب سے بڑی ذات جو غیب ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حضور جو رب نے اپنا جلوہ ہی آپ کو دکھا دیا تو پھر اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپا رہے گا. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا آقا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ، درود. سبحان اللہ. جی پختون مبلغ بھی ہیں ہمارے پاس، پختون میں بھی گفتگو ہوگی، مختلف بولیوں کی بات ہوگی اور انشاءاللہ کچھ پیکیجز بھی ہیں ہمارے پاس جو انشاءاللہ مختلف زبانوں میں وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے. حضور الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ زما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو دا ہجرت سفر دے، ورنہ کہ دا دی نم دا ہجرت سفر نہ وے، بیا دا دی نم دا عشق سفر کے دے، عشق رسول کا ایک سفر کا معاملہ ہوتا. بہرحال زما خوگو اسلامی رڑو بنے کال دے اور چے نبی پاک علیہ السلام مدینی لتشریف راوڑو انو ہر صحابی دا لکه دا خواهش ساتلو تاسو زما ملمه شئ. او نبی پاک علیہ السلام وی زما چکم دا سورلی دا اوخ دے دا اللہ په حکم باندې بچلیږي. او دا چې بیا لاړو ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دروازې باندې دا تاسو د سواری ادرې دالتا. او بیا کتابونو کې څنګه چې عبدالحبیب دا خبره اوسوکا طبا بادشاہ یو مخکې باچا لیو تیر شوی دی 900 کاله مخکې هغه د اکور نبی پاک علیه السلام د پاره جوړ کړو. ولې چې هغه سره ډېر غټ عالمانو وسه هغه کتاب والا هغه ورته ویلو چې دا ځای دا هغه دی چې دلته به نبی پاک علیه السلام تشریف راوړي. او نبی پاک علیه السلام چې ابو ایوب انصاری کور ته رالو انو ابو ایوب انصاری ورته چې یا رسول الله تاسو خطن تاسو برا پاتې کیږئ، تاسو به خطا پاتې کیږئ، موږ به برا کیو، دا د ادب خلاف خبره ده. نو نبی پاک علیه السلام برا لاړو، تاسو خطا پاتې کیدئ. بیا چې خلک ډیر راتلل نو بیا نبی پاک علیه السلام خطا تشریف راوړو. او دام د عشق یو خبره ده، نن سبا خلک تپوس کوي دا خورده چرته نه رااله، تبرک چرته ثبوت رالو. نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د هغه لوخی دا آخی زانه به نوڑای غشتا چه کم زن نبی پاک علیه السلام مبارک لاس بر لگے دل. دا آخی دا عشق دخپلا مینه یو خبر آبا. اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا اور آپ اس کو اپنی زبان میں بھی بیان کیجئے گا. یہ بتائیے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے آج کل اگر کوئی عشق والی بات کرے نا بھئی یہ کہاں لکھا ہے، مجھے بتائیے یہ کہاں لکھا ہے، کس حدیث میں ہے، کس قرآن کی آیت میں کہ جہاں سے نبی پاک نے انگلی لگائی وہیں سے کھانا کھانا ہے اور وہ برکت والی بات ہے. دیکھیے عشق والی باتیں کتاب میں نہیں ہوتی ہیں، ہر بات کتاب میں ہو یہ ضروری نہیں ہے. عشق کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں. اس میں منع کیا ہے بھائی؟ منع کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک کا اتنا ادب کرو اتنا نہ کرو، تبرک حاصل نہیں کر سکتے؟ تو یہ صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ ہمیں بتاتا ہے. ہم نے پچھلے سلسلوں میں غار ثور کے سفر میں آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں جب نبی پاک آرام فرما رہے تھے، جان جا رہی تھی. شریعت تو کہتی ہے جان بچانا فرض ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ جان جانے دو، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. عشق کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں.
وہ ہے نا عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو یہ صحابہ کرام کے انداز بتا رہے ہیں کہ عشق جو نبی پاک کا سے محبت کا انداز ہے، ہر دور کے انداز مختلف رہے. ناظرین، بہت ساری چیزیں آج ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو آج کے دور سے ہو سکتی ہیں وہ مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ربیع الاول میں کوئی نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں لائٹس لگاتے ہیں، یا جناب چراغاں کرتے ہیں، یا لنگر وغیرہ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اس زمانے میں نہ ہوتی ہوں، لیکن اگر شریعت سے نہیں ٹکراتی اور محبت کا اظہار ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی اب اس کو کنٹینیو کریں. اما خوگو اسلام څنګه چې دا عبدالحبیب بھائی دا خبر او کا اره خبره په کتاب کې دا ضروری نه ده، او کتاب عشق کې دا عشق ټول خبرې موجود بات ہے، کتاب الحمدللہ ورقوں میں تلاش کرنا ہوگا. الحمدللہ. نو بہرحال خورده چرته نه رااله، د زبرګانو تبرک چرته نه لو، دا نبی پاک علیه السلام صحابانه مونږه دا زده کړی دی. دا قشان نبی پاک چې کوم کور کې ابو ایوب انصاری کور کې قدم کې خودو 900 کاله مخکې هغه توبه بادشاہ نبی پاک لا جوړ کړو، او دا ایوب انصاری لا یو خادم ورته ور کړو چې هغه زمانه کوم غړي عالمو کته مړ شوی نو دا خط بخپل زوی لا ورکې، او بیا به کاغه مړ شو بخپل زوی وصیت کې 900 کاله مخکې 900 کاله مخکې دا خد اولاد در اولاد ابو ایوب انصاری لا راورسېدو، او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه خپل خلا یو خبر هم نه ده کړې، خپل نبی پاک ورته و چې اے ایوب انصاری زما خط تا خسه دا غره تا راکا، دا څنګه الله تعالی ورته علم غیب ورکړو. کما خوګو اسلامي نو ډیر بس یو عشق سفر دی، الله دې موږ له دغه دا نبی پاک عشق نصیب کړي انشاءاللہ. آمین آمین. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی آپ کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ اپنے نام سے ہی بڑا دلچسپ سلسلہ ہے، اور ویسے عبدالحبیب بھائی آپ جس پروگرام میں ہوں، جس پروگرام کو لیڈ کرتے ہوں، تو وہ خود ہی بہت بارونق ہو جاتا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. اگلی کال دیجیے گا. ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں عشق رسول عطا فرمائے. دوسری عرض ہے کہ آپ یہ نعتیہ کلام سنا دیں. مینو شوق مدینے جاوردہ، کہ یہ کلام سن کر بھی عشق رسول میں کافی اضافہ ہوتا ہے. برائے کرم فرمائیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ایک اور کال دیجیے گا. ما امیر باشد تاری ٹھوکا کنگا ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل سلسلہ ہستے ہیں کہ عالم تیرا پروانہ بعض بہترین سلسلہ ہے ماشاءاللہ عز و جل. اشی اندرہ ہستے ہیں کہ ہر زبان مردم نشتیاں، اور اشی اندرہ بعض خوشی ملے ہیں کہ سندھی دنشتیاں، اردو دنشتیاں، پنجابی بولی والا دنشتیاں، سرائکی بولی والا دنشتیاں، بلوچی دنشتیاں، اور ماشاءاللہ عز و جل ہر ایک وادی زبان اندرہ ہستے ہیں کہ امت مسلمان ہستے ہیں کہ گائیڈ کریں گے، اور عام ماشاءاللہ عز و جل بہترین دین پیغام دے گئے. اور بعض خوشی ملے ہیں کہ ماشاءاللہ عز و جل ہمیں سلسلہ اندر مردمہ جو کوئی ہستے ہیں کہ دلچسپی بھی بڑھ گئے کہ ہر قوم والا ہستے ہیں کہ نندے کناما میں بارم چیٹوں کی بھی گئے. تمام بہترین سلسلہ میں دعائیں اللہ تبارک و تعالی عبدالحبیبہ اور تمام شرکاء ہستے ہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائنی، اور ہمیں سلسلہ بہترین اندازہ کھانا ناشر بروا. ماشاءاللہ. جی براوی تھی، براوی زبان، بلوچی میں. اچھا بلوچی میں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ تعریف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے اسلامی بھائی مختلف زبانوں کو جب بیٹھتے ہیں تو بہت دلچسپی ہوتی ہے. جی جی جی. اور ہر شخص یہ انتظار کر رہا تھا کہ میری قوم اور میری زبان میں کیا وہ زبان میں جواب دینا، تاکہ جو انتظار کر رہے ہیں ہمارے براوی اور بلوچی وہ خوش ہو جائیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. امیر بخش بھائی نہ کرے کال نہ موصول مس، اور انشاءاللہ نہ کوشش ہم مرو کہ مختلف زبان نہ اسلامی بھائی تھے انشاءاللہ ٹیلی فون اور پروگرام انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک اور کال دے دیں، پھر انشاءاللہ ہمارے بلوچی اور سندھی مبلغ سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں. جی मुंहिंजो नालो मोहम्मद सुफियान आहे. मां छठे कार गुज़ारिया. अब्दुल हबीब चाचा, तव्हांजो प्रोग्राम मदीना मदीना ॾाढो सुठो आहे. सची ॾाढो सुठो आहे. मां तव्हांखे सिंधी में नात ॿुधाईंदमि. डोली मुंहिंजी आहे ख़ाली, डोली भरिया रसूल ना है ताकत मुँह में माली, श्री गोवरिया रसूल अल्लाह. जज़ाक अल्लाह. तव्हांजी कॉल भी ॾाढी सुठी आहे. जज़ाक अल्लाह तव्हांजी कॉल जो. चले सिंधी में मैंने कुछ जवाब तो दे दिया. अब चलते हैं हमारे दीगर मुबल्लिगीन की तरफ. अब तक जो गुफ्तगू हुई है, फिर इंशाल्लाह मजीद इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे. नातें भी चलती रहेंगी इंशाल्लाह, आपकी कॉल्स भी साथ लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह नबी पाक का जिक्र खैर मुख्तलिफ ज़बानों में सुनते रहेंगे. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अॼु सां बराटिम नन पहला हिजरिया तिना नज़र दौराए फिन और किताबात मुताले के न तो
عشق کا داستانہ ننے نظر بنے رہے اور خاص طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نا مبارک عشق اور محبت کہ ہرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا خدمت کرے ہرا مہمان نوازی کرے کتابہ دیدان داستان موجود ہے کہ ہراٹم زیبانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہجرت فرمائے فے تو کثرت استقبال کرنے کن قبیلہ انصاراک موجود ہسو ہر بندہ ہر قبیلہ والا دا پارے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا اراٹی بر تشریفت کنا ارائی برکت عطا فرمائے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے فے کہ دا حجنا مہارے علبو دا حج ہموڑی دولو ہراڑے اللہ منظور مرو سبحان اللہ حجنا مہارے اللار او حج ہنا ہمو جگہ توس ہراڑے اینو مسجد نبوی ارے اونا ریا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نا مبارک اراس سک اوڑے دا حج توس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجازت ہل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا سامان تے تینا اراٹی در دکھا اور عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینا منزل لیکن حاضر ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کرو گا لیکن آسانی کرنے کن تینا شیف نا منزل پسند فرمائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مہمان نوازی دی ہچو کسرس التف ارغ بیدی ہر خدمت مہیا کرے اور علماء کرام لکھانو دونک نی فرمائے فیس کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہراکان ارغ کنگو ہے ہمو اورتا نشانتاً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ برکت کن ارغ کنگو ہے اور اسوارز دو مس کے ہراٹین زینا منزلہ دلو پنا تو دیر وہنگے شروع کرے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دا خوف مسک کہ دا دیر ہنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا تو کوئی خلل برو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ تکلیف مرو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تینا لے پہ درے ہمو دیر نزیہ تخا اور اراٹی اسے لے پس سک اور یخنا موسم اسک یخنا شام اسک یخ برداشت کرے دا پالو ننگا کھمبلے تینا زیہ شاگنگے برداشت کرے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف برداشت کرے یخ برداشت کرے یعنی سردی انہوں نے برداشت کر لی مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی تکلیف نہ پہنچے میں سندھی مبلغ دعوت اسلامی کی طرف جانے سے پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر جب ہماری حاضری ہوئی بہت تمنا تھی کہ ان کے روضے پہ جایا جائے اور ترکی میں استنبول میں ان کا مزار شریف ہے اور کیا روحانی جگہ ہے ناظرین میں جو ٹریولرز ہیں خاص طور پہ جو سفر کرتے رہتے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا کہ ایک تو استنبول جا کر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر جائیں اور دوسرا کوشش کریں کہ وہاں فجر کی نماز ادا کریں میں نے زندگی میں بہت ساری جگہوں پر نمازیں پڑھی ہیں مگر جو فجر کا لطف حرمین طیبین کے بعد جو عوام جتنی جہاں پر عوام ہوتی ہے اور پھر وہاں پر جو نماز کے بعد دعا ہوتی ہے وہ جو درود پاک کا ورد ہوتا ہے وہ جو وہاں ذکر کروایا جاتا ہے اور جو امام صاحب اچھا وہ کرتے کیا ہے کہ جیسے قبلہ رخ ہے نا تو وہ ٹرن ہو جاتے ہیں امام صاحب اب ان کا رخ ہو جاتا ہے سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے کی طرف اور پھر وہ جو دعا کرتے ہیں اور جو انداز ہوتا ہے پھر اس کے بعد سارے نمازی تقریباً مسجد سے نکل کر سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور کیا ماشاءاللہ منظر ہے تو ضرور زندگی میں یہ آپ موقع حاصل کیجئے گا جب آپ جائیں اور الحمدللہ میں کئی بار گیا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں حالانکہ بعض اوقات 40-50 منٹس کی ڈرائیو دور رہتا ہوں تب بھی فجر میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہنچوں کیونکہ وہ جب زندگی میں پہلی فجر پڑی تھی وہ میں بھلا نہیں سکتا کہ کیا وہ منظر تھا کیا وہ اور پھر جس طرح وہاں ہماری میزبانی ہوئی مجھے تو وہاں جا کر یہ فیلنگز ہوئی کہ یہ آج بھی میزبانی کرتے ہیں یہ آج بھی آنے والوں کی میزبانی کرتے ہیں وہ انتظام ایسا ہو جاتا ہے خود ایسا انتظام ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی اچھا ہم جب پہلی بار گئے تھے مجھے یاد ہے کہ ہم ملک بھی نیا تھا برف باری بھی ہو رہی تھی تو اسیب بھائی ہم جب پہلی فجر پڑھنے جا رہے تھے نا تو پوری مسجد کے باہر برف بچھی ہوئی تھی اللہ اکبر تو میں نے سوچا یا اللہ اس وقت اس ٹھنڈ میں فجر پڑھنے والا کون ہوگا اندر اللہ یقین کریے جب ہم اندر گئے تو مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں 800 900 ہزار نمازی فجر میں اس برف کے اندر تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ عشق رسول اور یہ نماز کا ذوق اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم اس وقت دعوت اسلامی کا پورا مدنی قافلہ تھا یو کے سے بھی کچھ اسلام ہمارے ساتھ تھے تو نماز کے بعد جس طرح نمازی ہم سے ملنے ہیں نہ ہم ان کی زبان جانے نہ وہ ہماری زبان جانے اشاروں میں ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے ہیں اس میں اتنا پیار دے رہے ہیں کوئی ہمارا امامہ چوم رہا ہے سبزی امامہ شریف پہنا ہوا تھا ہم نے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب باقاعدہ ان میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ ہم ان کو ناشتے پہ لے جائیں گے یا ہم ناشتے پہ لے جائیں گے اچھا ہم کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کیوں اتنی خدمت کر رہے ہیں اچھا یہ پہلے دن ہوا دوسرے دن گئے پھر اسی طرح کوئی آ گئے کہ ہم آپ کو بھائی ناشتہ کرائیں گے آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہمیں تو وہاں جا کے لگا بھائی کہ میزبانی آج بھی جاری ہے اگر آج بھی اسی عشق کے ساتھ جس کو کہتے ہیں احترام کے ساتھ جائیں تو مجھے تو پرسنلی بہت ایکسپیرینس ہوا
सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला के रोज़े पर जाकर कि देयर इज समथिंग स्पेशल, और स्पेशल क्यों ना हो, वो मेज़बान रसूल हैं, सहाबी रसूल हैं, और क्या वहाँ जाकर कैफियत बन जाती है। अल्लाह पाक उनके मज़ार पर अनवार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हम सबको उनके फयूज़ बरक़ात से माला माल फरमाए। मैं सिंधी मुबल्लिग दावत इस्लामी से अर्ज़ करूँगा कि इस वाक़े को तो 2-3 ज़बानों में हमने सुना। आप अगर वैसे भी सिंधी मेहमान नवाज होते हैं और यहाँ मेज़बानी और मेहमानी की बात हो रही है, तो आप कुछ बताएं कि सिंधी भाइयों को भी बताएं और भी नाज़रीन सुन रहे होंगे कि जब मेहमान आता है तो वो मेज़बान के गुनाहों को ले जाता है, तो हमें मेहमान के आने पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और अच्छे अंदाज से मेज़बानी करनी चाहिए, और मेज़बानी खुद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला जो असांखे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जी सीरत ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाकई मेज़बानी हिकु वॾो अजर आहे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल जी तरफ़ां अगर कंहिंजे घर में को मेहमान अचे थो, उन जी कोई ख़ातिर ख़्वाही करे थो, उन जी का ख़िदमत करे थो, त अल्लाह जी रहमत सां उन्हनि खे जेको अजर ऐं सवाब मिले थो, उन जी अगरि दुनिया जे अंदरि उन जो सवाब ॾेखारियो वञे हा त शायदि हर कोई इहो ई चाहे हा त मुंहिंजे घर में हर वक़्तु महिमान अचे। लेकिन छो जो दुनिया जे अंदरि बज़ाहिर इहो ई लॻंदो आहे त महिमान आयो आहे, असांजो कुझु न कुझु माल उन ते लॻंदो, उन ते कुझु पैसा लॻंदा, त असां पहिरियों घबराए वेंदा आहियूं। ॾिसी करे महिमान खे मूड ऑफ थी वेंदो आहे। बज़ाहिर त उनजे साम्हूं खिली करे ॻाल्हाईंदा आहियूं त अचो अचो तव्हां कीअं अची विया, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हांखे ॾिसी करे। लेकिन अंदरि अंदरि दिलि सां उन्हनि खे इहा तमन्ना हूंदी आहे त इन कहिड़े टाइम ते अची वियो, यानी दिलि ई दिलि में असां इहो सोचींदा आहियूं त छाजे लाइ अची विया, ऐं पोइ घबराए करे वरी पोइ इहो पाण में मशवरा बि कंदा आहियूं त कॾहिं वेंदा, जान छुटी वञे। लेकिन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जे अगरि उन्हनि जी सीरत ते अगरि असां गौर कयूं, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु ताला जी सीरत जेका तव्हां बयानु कई, त कहिड़े अंदाज़ सां महिमान खे उन्हनि आजियां कयो ऐं उन्हनि खां पोइ उन्हनि जी जेका ख़िदमत उन्हनि कई, महिमान जी ख़िदमत करे ॾेखारी, त महिमान आख़िर अगरि असांजे घर में अची वञे उनजी ख़िदमत पंहिंजी मतिलबु जान जे बि मथां उनजी जेको आहे सो ज़्यादा उनखे अहमियत ॾियणी आहे। अच्छा, यहाँ में देखिए, ये तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला की तो किस्मत ही जाग उठी ना कि नबी पाक की खिदमत का मौका मिला। लेकिन नबी पाक खुद और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान मेहमान नवाजी में किस कदर आगे होते, तभी आगे हम सुनेंगे। जब ये मक्के वाले तो मेहमान बन के ही मदीने पहुंचे थे ना, फिर उसके बाद जो अंसार साहबा ने काम किया वो रहती दुनिया में वो एक सुनहरा बाब है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये अब्दुल रज़ा भाई आपसे भी सवाल है, और अख्तर भाई भी माशाल्लाह काफ़ी जहाँ दीदा आदमी हैं, दुनिया पाकिस्तान के कई शहरों में सफ़र हुआ होगा। पहले के ज़माने यानी बदतदरीज अगर अभी भी हम सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की बात करें, शहरी इलाकों में तो ये प्रॉब्लम है कि लोग उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन पहले इंटीरियर में लोग टाइम देते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि आहिस्ता 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 ये मेहमान नवाजी वाला मामला अब वहाँ भी ख़त्म होता जा रहा है। जैसा आपने बताया कि बोझ समझते हैं, तो यहाँ मीठे इस्लामी भाइयों वो हदीस पाक मुझे याद आ रही है जिसका मजमून है कि मेहमान जब किसी के घर जाता है और घर से जब वापस जाता है तो मेज़बान के गुनाह भी साथ ले जाता है। और एक और रिवायत मिलती है कि ऊँट के कोहान के ऊपर भी छुरी इतनी तेज़ी से नहीं चलती है जितनी जल्दी जो है उसके घर में गोया रहमत और बरकत आती है जिसके घर में मेहमान आता है। अच्छा, यहाँ एक और बात भी डिस्कस करने वाली है कि मेज़बान को तो मेहमान का ख्याल रखना चाहिए, मगर मेहमान के भी आदाब शरीयत ने बयान किए कि बगैर बताए ना जाए, 3 दिन से ज़्यादा किसी के घर क़याम ना करे, जाए तो मेज़बान के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने, फरमाइशें ना करे, जाए तो सब्र और शुक्र के साथ रहे। तो ये दोनों तरफ के लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, कि अगला सोचे भाई जाएगा कब, और अगर किसी के घर पे मेहमान आए तो खुश दिली के साथ सादत समझते हुए उसकी मेज़बानी करें। सच्ची बात, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो ये है कि मैं जब भी सफ़र पर जाता हूँ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जब मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, तो वहाँ वालों की मोहब्बत और मेहमान नवाजी देख कर ऐसा फील होता है, शर्म आती है कि यार हम लोग क्या करते हैं और ये लोग किस तरह प्यार देते हैं, घर का घर पेश कर देते हैं। और ये सिर्फ किसी खास मेहमान के लिए देखा ही गया कि गाँव गोठों में लोग वैसे ही लोगों को मेहमान नवाजी करे। तो तव्हां करो चंदा। बिल्कुलु तव्हां सही फरमायो। हिकु हंधि ते मदनी काफ़िलो राय ख़ुदा अज़्ज़ जो सफ़र करे जॾहिं उन ॻोठ में पहुतो त अलाह के छो जो पंहिंजे मदनी काफ़िले जो अल्हम्दुलिल्लाह इहो तरीक़ेकार आहे जो पाण पंहिंजी मानी पचाए करे पाण मदनी काफ़िले वारा पंहिंजे अख़राजात में उन मानी खे खाईंदा आहियूं। लेकिन छो जो अंदरूने सिंध जे अंदरि ऐं अंदरूने पंजाब जिते बि तव्हां वञो त उते इहो आहे त असांजे इलाइक़े जे अंदरि मस्जिद में अगरि मदनी काफ़िलो आयो त असांजो महिमान थी करे आयो आहे, ॿाहिरियां माण्हू आया आहिनि, त उन्हनि जेको आहे मदनी काफ़िले वारनि जॾहिं पंहिंजी मानी पचाइण शुरू कई त ॻोठ वारा नाराज़ थी विया, छा था कयो तव्हां, असांजे ॻोठ में अची करे तव्हां पंहिंजी मानी पचाईंदा, ईअं कोन थो थी सघे।
असां या त तव्हां हिते असांजी मानी खाओ, असांजी मेहमानी क़बूल कयो, या वरी पोइ असांजी मस्जिद में न वेहिजो ये त है महिमान पुरानी बणी जाए। रिवायात कि वो भाई हमारे गांव में काफिला आया और खाना भी आप बनाएंगे नहीं तो फिर नाराज भी हो जाते हैं। तो ये मोहब्बतों वाला अंदाज जरूर बाकी है और अल्लाह करे ये बाकी रहे और हम सादत समझकर मेहमान नवाजी करें। टॉपिक को लेकर आगे चलते नाजरीन। अब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के घर में क़याम हो चुका है, मुलाकाती आ रहे हैं, नबी पाक से बरकतें ले रहे हैं, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ये मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे। खुद इनका अपना बयान है कि जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मक्के से हिजरत फरमाकर मदीने आप प्यारे आका आए और लोग जोक दर जोक इनकी जियारत के लिए आने लगे, तो मैं भी उसी वक्त खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और जो ही मेरी नजर जमाले नबूवत पर पड़ी तो पहली नजर में मेरे दिल ने फैसला कर दिया कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का नहीं हो सकता। ऐसा चेहरा, अल्लाह अकबर, क्या बात होगी नबी पाक के चेहरे की, सुभान अल्लाह। आज नबी पाक के कुछ गुलामों को देखते तो ईमान ताजा हो जाता है, औलिया किराम को देखते तो ईमान ताजा हो जाता है, नबी पाक के चेहरे का आलम क्या होगा। कहते बस चेहरा देख के दिल ने फैसला कर दिया कि ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक वाज इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला ने नबी पाक को ऐसे कलिमात अता फरमाए थे कि विद इन फ्यू वर्ड्स, वो कहते ना कूजे में दरिया को बंद कर देना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ ही जुमले इरशाद फरमाया, ऐ लोगो इस्लाम का चर्चा करो और खाना खाओ और खाना खिलाओ और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो और रातों को जब लोग सो रहे हों तो तुम नमाज पढ़ो। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक नजर देखा और ये चार बोल सुने। जब ये चार जुमले मेरे कानों में पड़े मैं इतना मुतासिर हो गया कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई और मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम का दामन इस्लाम में आ जाना ये छोटा वाकया नहीं था, ये इतना बड़ा वाकया था कि मदीना मुनव्वरा के यहूदियों में खलबली मच गई, क्योंकि वो उस जमाने में उनके लीडर थे और वो ही ईमान ले आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम जबकि खुद तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी के मकान में तशरीफ फरमा थे, मगर आपने अपने गुलाम ज़ैद बिन हारिसा और हजरत अबू राफे रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को 500 दिरहम दिए और 2 ऊंट देकर मक्के भेजा, क्योंकि वहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की फैमिली के लोग मौजूद थे कि ये दोनों नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहलो एयाल को ले आए। चुनांचे दोनों हजरात जाकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियों हजरत फातिमा और हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा और आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उसामा बिन जैद, हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा को मदीने पाक ले आए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ना आ सकी, क्योंकि जो उनके जो शौहर थे हजरत अबुल आस बिन रबी, उन्होंने उनको मक्के में रोक लिया था। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी हजरत बीबी रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के साथ हबशा में थी। आपने पिछले प्रोग्राम से सुना था कि वो हबशा हिजरत करके गए थे। तो इन्हीं लोगों के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक के फर्जन हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला को भी अपने सब घर वालों को साथ लेकर मक्का से मदीना आ गए और बीबी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी इनके साथ थी। ये सब लोग मदीने में आकर पहले हजरत हारिसा बिन नोमान रदी अल्लाह ताला के मकान पर ठहरे। गोया अब मदीने में प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक खानदान के लोग भी आ चुके हैं। अब क्या हुआ, पहले साल एक और तारीखी वाकया हुआ, वो मस्जिद नबवी जिसकी जियारत को सारी दुनिया तरसती है, जिसमें नवाफिल पढ़ने को हर आशिक तड़पता है। अब उस मस्जिद नबवी की तामीर शुरू होती है। यानी अब दोबारा इसको समझने के लिए कि आज से 1441 साल पहले मस्जिद नबवी की तामीर हुई। और ये तामीर कैसे हुई? अब मुसलमानों को नमाज की जगह की तलाश थी। पूरे मदीने में कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां मुसलमान नमाज पढ़ सकें, इसलिए मस्जिद की तामीर बहुत जरूरी थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की क़यामगाह के करीब ही बनु नज्जार का एक बाग था। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर के लिए इस बाग को खरीद कर मस्जिद बनाना चाहा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम से उन लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस बाग की कीमत तो अल्लाह से ही लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। आप मस्जिद बना दे, इसका अजर अब रब अज़्ज़ वजल से लेंगे। अच्छा, मुफ्त की जमीन उन्होंने पेश तो कर दी, लेकिन असल में ये जो जगह थी ये 2 यतीमों की थी। आप अलैहिस्सलाम ने उन 2 यतीम बच्चों को बुलाया। इन यतीम बच्चों ने भी कहा कि हुजूर, ये मस्जिद हमारी तरफ से अल्लाह के लिए वक्फ है, लेकिन वो तो नाबालिग थे। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया
اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اس زمین کی قیمت ادا فرمائی. ہائے 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 ہائے، سیدنا صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. دنیا میں کتنی مسجدیں کیوں نہ بن جائیں، مسجد نبوی کی جگہ آج جو ہم دنیا بھر والے جا کر تڑپتے ہیں، یہ خریدی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اللہ نے کیسی ان سے سبحان اللہ یہ کام لے لیا. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیار تھا نا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے اپنا مال استعمال کرتے. اتنا کلوزنس تھی. ایک تو ہوتا نا بھائی آپ کسی کو کہتے ہیں ذرا دیجئے گا، آپ ذرا دیں گے مجھے، یا تو ہم پہلے اجازت لیتے ہیں. بہت بھی کلوز آدمی ہو، دوست بھی ہو، تو بندہ کہتا ہے ذرا اتنے پیسے تو دے دو یار. یہ تو ہوتا ہے نا. اس سے بھی ایک بڑا سٹیپ آگے بڑھ کر کے بغیر پوچھے، جس طرح روایتوں کے الفاظ ہیں کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مال استعمال فرماتے تھے، اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال استعمال فرماتے. اللہ اکبر، کیا شان پائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ ان کے مزار پر رحمت و رضوان کی بارش برسائے. اور کیسی بڑی، آپ سوچے تو صحیح، یہ بولنا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ مسجد نبوی کی زمین اگر خریدی گئی تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدی گئی. اللہ مسجد نبوی کی اس تعمیر کا انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے. اور آج دیکھیں مزار بھی ان کا کہاں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی جلوہ فرما ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ اس زمین میں چند درخت تھے، کچھ کھنڈرات تھے، اور مشرکوں کی قبریں بھی تھیں. آپ نے درختوں کو کاٹنے، مشرکوں کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا. پھر زمین کو ہموار کر کے، سبحان اللہ، سنگ بنیاد کس نے رکھا ہے؟ مسجد نبوی کا جو فرسٹ پتھر جس کو ہم کہتے ہیں، مائل سٹون جو ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. پھر کچی اینٹوں کی دیواروں، کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی. جی ہاں، مسجد پہلے ایسی تھی. اور اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے. صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجز کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. یہ بخاری شریف کے اندر یہ شعر موجود ہے کہ سبحان اللہ، گویا نبی پاک انہیں دعا دیتے تھے کہ اے اللہ، کوئی خیر نہیں آخرت کی خیر کے سوا، اور اے اللہ بخش دے انصار اور مہاجرین کو. اللہ پاک ان صحابہ کرام پر بھی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے جو اینٹیں اٹھا کر گویا نبی پاک کو دے رہے ہیں، اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. اس مسجد کو پھر مسجد نبوی کا نام ملا. یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی. اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں اس وقت کتنی مسجد تھی؟ 60 یارڈ، 60 گز لمبی، 54 گز چوڑی تھی. اور اس کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا. یہ یاد رہے کہ مسجد نبوی میں جب تعمیر ہوئی تو مسلمان اس وقت بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں جب یہ تحویل قبلہ کی باتیں ہوں گی تو اور ایمان تازہ ہوگا کہ پھر یہ کیسے کعبہ ہوا. بہرحال وہاں پہلا جو قبلہ محراب بنائی گئی وہ بیت المقدس کی طرف تھی، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ ہو گیا تو پھر مسجد کے شمال کی جانب ایک اور نیا دروازہ قائم کیا گیا. اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوتی رہی، ایکسٹینشن ہوتی رہی، تعمیرات ہوتی رہی. مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی، اور اسی چبوترے کا نام صفہ ہے. جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس فیملی نہیں تھی، گھر بار نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، وہ صحابہ اس صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے تھے اور نبی پاک کے گھر سے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا. پیارے آقا انہیں علم دین سکھاتے، سارا دن در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑے رہتے. یہ وہ صحابہ ناظرین جن کے پاس پہننے کو بعض اوقات پورے کپڑے نہیں ہوتے، ایک چادر کے اندر وہ زندگی گزارتے. اور اس میں کوئی جس کو آپ کہیں کہ کیسے بڑے بڑے نام تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں تھے. جس کی شادی ہو جاتی، جس کو گھر مل جاتا تو وہ چلے جاتے تھے، دوسرے ایڈ ہو جاتے تھے. ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی. آج جو اصحاب صفہ کا چبوترا ہم دیکھتے ہیں، یہ انہی صحابہ کی یاد میں بنایا گیا کہ یہ صحابہ یہاں بیٹھتے تھے اور نبی پاک سے گویا علم کی خیرات حاصل کرتے تھے. تو بہرحال ناظرین، مسجد نبوی یوں تعمیر ہوئی، اس محبت کے ساتھ تعمیر ہوئی اور اس انداز سے تعمیر ہوئی. سبحان اللہ، رب کریم مجھے اور آپ کو مسجد نبوی شریف کی بار بار حاضری عطا فرمائے.
فرمائے اور وہاں ایک نماز پڑھنا ایک روایت کے مطابق ایک حج کا ثواب ہے، ایک روایت کے مطابق 50,000 گویا نیکیاں ہیں، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ پاک مسجد نبوی شریف کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ موضوع کو لے کے مزید آگے چلیں گے، مگر مسجد نبوی شریف کی بات ہوئی ہے تو پھر تو مدینے کی یاد میں کوئی کلام کے اشعار بھی ہونے چاہیے، وہ بھی سنتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے گلے جیسے لگانے نہ دیا، چشم و دل سینے گلے جیسے لگانے نہ دیا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آئے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر، ہائے تقدیر، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ضعف نے جانے نہ دیا، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے
پہلے کہا کہ میں اپنے پاؤں جو ہے سر کو بنا لوں اور مدینے حاضری دوں، سر کے بل حاضری دوں. پھر کہتے ہیں سر تو سر ہے، جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. میں مدینے تو گیا تھا، سر کے بل کیا جاتا، میں تو آقا کے قدموں پہ جان نچھاور کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں میری موت نے میرا ساتھ نہ دیا، جان سے جانے نہ دیا، مدینے سے واپس آ گیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب بھی زندگی کا آخری وقت ہو ہمیں پھر مدینے پہنچا دینا، اور ایمان اور عافیت کے ساتھ آقا کے قدموں میں، نبی پاک کے جلووں میں کلمہ پاک والی عافیت والی مدنی موت عطا کرنا، اور جنت البقیع ہم سب کا مقدر کر دینا. سر تو سر ہے، جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. موت نے ہاتھ مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہاتھ مجھے جان سے جانے نہ دیا. ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو، ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو، ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طیبہ مجھ کو، ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا، ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا. پوچھائے دل کو بسا جاتی مغک سے تیری، پوچھائے دل کو بسا جاتی مغک سے تیری، پوچھائے دل کو بسا جاتی مغک سے تیری. کام اتنا بھی مجھے باد صبا نے نہ دیا، کام اتنا بھی مجھے باد صبا نے نہ دیا. اور چمکتی غزل اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری، اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو اے نوری. رنگ اپنا ابھی جان
سبحان اللہ اللہ کریم بس جلدی جلدی مدینہ منورہ کی بات اب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. ناظرین گفتگو ہو رہی تھی سیدنا ابو ایوب انصاری کے روضے کی اور ہمارے اس سفر کی پہلی حاضری ہوئی تھی اور کس طرح لوگوں نے ہمارا استقبال کیا تھا, کیمرے کی آنکھ نے اسے محفوظ کر لیا تھا. میری زندگی میں بھی پہلی بار سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے روضے پر وہ حاضری ہوئی فجر کی نماز میں. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. الحمدللہ یوں تو زندگی میں کئی نمازیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, لیکن آج زندگی کی ایک یادگار نماز فجر ادا کرنے کا موقع ملا اور یہ نماز ہم نے الحمدللہ جو جامع مسجد ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار کے ساتھ وہاں باجماعت ادا کی. ایک عجیب منظر ہے الحمدللہ, مسجد میں سینکڑوں نمازی, باہر برف پڑ رہی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمان فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے استنبول شہر سے یہاں جمع ہوئے. یہی ایک خوشگوار منظر. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, صبح استنبول ہے اور اب ماشاءاللہ ایک اسلام میں ملے, ہماری زبان یہ نہیں سمجھتے, ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے, مگر مسلمان اور اسلام دیکھیں یہی ایک پیار ہے الحمدللہ. یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ناشتے کے لیے لے جائیں, لیکن میں نے دل میں خیال کیا یہ وہی دربار ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان رہے. تو اب یہی ہمیں کہ کوئی میزبانی کے لیے بلا رہا ہے, ہمیں لنگر کھلانے کی کوشش کر رہے تو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں. اب اس دربار میں ہے جس کے گھر پر جانا میرے آقا نے قبول فرمایا, تو ہم بھی انشاءاللہ ہمارے اس ترکی میزبان کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے, انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی دنیا بھر میں مدنی کاموں میں مصروف ہیں, برف پڑے یا بارش, دھوپ ہو یا چھاؤں, مدنی کام کرتے رہیں گے, سنتوں کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people, it's all over the world. Bizim inşallah uzun ıslah ve bütün dünyada ıslah hati çalışacağım inşallah azz ve cel. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my Murshid say. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کس پیار محبت کے ساتھ ہماری خدمتیں ہوئیں, اور یہ نہ ہم انہیں جانتے تھے نہ وہ ہمیں جانتے تھے. بزرگوں کا فیضان جاری ہوتا ہے اور ایسا ایک بار نہیں ہوا, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اور واقعات بھی آپ کو سنائیں گے. آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی زمان بختاور جو اختر بھائی ڈیڑھ فینیم زما گزارش دے کہ دا سلسلہ بندوئی ماں اور اختر بھائی لے زیادہ موقع ورکئی. جزاک اللہ. ہمارا پارا مدینے لا سفر و دعا کئی. جزاک اللہ. آمین. اختر بھائی کو زیادہ وقت دیں, یہ مجھے سمجھ آیا کچھ پشتو میں. جی کیا کہا انہوں نے؟ یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ڈیرا مہربانی. اللہ تاسو عزت ہوگا انشاءاللہ, اللہ تاسو مغفرت ہوگا اور تاسو مور پلا سارا مدینی لاٹ سے انشاءاللہ اچھا پچھلا سلسلہ ریکارڈڈ ہوا نا, اس میں ایک فائدہ پتہ کیا ہو گیا کہ آپ لوگوں نے جو بھی زبانیں بولی اس کا اردو سب ٹائٹل بھی آ گیا, تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کوئی بھی زبان والا جو ہے نا وہ مس نہیں ہوا. ورنہ کچھ یہ کہتے ہیں یار جب پشتو چل رہی ہوتی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, لیکن یہ اگر یہ سوچ کے سنے نا کہ میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے, نبی پاک کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی زبان میں ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اس کا لطف ہی کچھ اور آئے گا. جس سے پیار ہونا اس کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے, اور تقریباً خلاصہ ہی ہو رہا ہوتا ہے جو گفتگو ہو چکی دوسری کو لے کے. جی اگلی کال دیجیے گا.
सिलसिला आलम तेरा परवाना माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अब्दुल हबीब भाई को शाद आबाद रखे। अब्दुल हबीब भाई से सवाल अर्ज़ है कि मदीना पाक में मस्जिद नबवी बनने से पहले वहाँ पे क्या था और किसकी जो है ये जगह थी, कुछ इस हवाले से इरशाद फरमा दें तो मदीना जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह आपने कॉल की, हम पहले इसका जवाब दे चुके थे कि ये दो यतीमों की जगह थी और उन बच्चों ने भी इस जगह को गोया डोनेट करना चाहा, मगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रकम नबी पाक ने उनकी रकम से उस जगह को ख़रीदा और फिर जिस तरह हमने सुना कि वह खंडरात भी थे, दरख्त भी थे, सब हटाकर फिर वहाँ पर तामीर की गई। चलते हैं टॉपिक को मज़ीद आगे लेकर। मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर हो गई है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अहले खाना हैं, अज़वाज मुताहरात हैं, हमारी अम्मी हुजूर हैं उम्महातुल मोमिनीन, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके लिए दो मकान बनवाए। जब दूसरी अज़वाज मुताहरात आती गई मक्के से तो उनके लिए मकानात बनते गए। ये मकानात भी बड़ी सादगी के साथ बनाए गए नाज़रीन, 10-10 हाथ लंबे और 6-7 हाथ चौड़े। अब जरा बताइए कितना सा कमरा होगा। और कच्ची ईंटों की दीवारें, खजूर की पत्तियों की छत, वो भी इतनी नीची कि आदमी खड़ा होता तो छत को छू लेता, इतनी हाइट थी। ये कमरे गोया बनते गए और दरवाजों में दरवाजे, यानी दरवाजे की जगह दरवाजे नहीं थे बल्कि कंबल या टाट वगैरह लगाया गया था। ये घराना मेरे हुजूर का है, ये मकान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज के, ये उसके मकान हैं कि जो जन्नत के मालिक है रब की अता से, जो अल्लाह ने अपने खजानों के जिनको कुंजियां अता फरमाई। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ है, ये मेरे साथ मिलकर चलने लग जाए सोने के बनकर। हदीस पाक के मजमून हमें मिलते हैं। मगर ये सादगी, और आज अगर किसी का घर छोटा हो, किसी के पास सहूलियात थोड़ी हो, तो शिकवे शिकायत कंप्लेन नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई। नबी पाक की सादगी, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदाज़े ज़िंदगी को अगर देखें तो फिर किस बात की शिकवा है। बहुत कुछ हमें रब ने दिया और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी, अगर किसी को कोई कमी बेशी रह भी जाए तो नबी पाक के तर्ज ज़िंदगी को देखकर वो तसल्ली हासिल कर सकता है। बल्कि अगर चटाई पर सोने को मिल रहा है, खाक पर सोने को मिल रहा है, तो सुन्नत भी तो है ना, है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले, कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना, मदनी मदीने वाले। तो नबी पाक का अंदाज़ ज़िंदगी तो ये था ना। सो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में भी अगर कोई तकलीफ आए, कोई कमी हो, बज़ाहिर कमी हो, तो उस पर दिल छोटा नहीं करना है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब महाजरीन के घर बनने थे, क्योंकि मक्के से मदीने जो लोग आए थे वो अपना घर तो पीछे छोड़कर आए थे, तो अब इन लोगों की रिहाइश के लिए भी मस्जिद नबवी शरीफ के अतराफ में ही घर बनना शुरू हुए। और अंसार ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, निहायत फराख दिली के साथ अपने घर पेश किए, मकानात, ज़मीनें दी, मकानों की तामीर के लिए हर किस्म की इमदाद पहुंचाई। सबसे पहले जिस अंसारी ने अपना मकान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर तोहफा, हिबा, गिफ्ट पेश किया, उस खुश नसीब का नाम हज़रत हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। चुनाचे जो अज़वाज मुताहरात के मकान बनाए गए, ये हज़रत हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़मीन पर ही बनाए गए। यही वो साल था, हिजरत का जो पहला साल है, इसी में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी पाक के निकाह में तो मक्के से ही थी, निकाह हो चुका था, मगर बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो रुखसती है वो हिजरत के पहले साल में ही हुई। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक प्याला दूध से लोगों के लिए दावत वलीमा फरमाई। सुभान अल्लाह। एक और अजीम काम, तारीखी काम जो इस साल हुआ, पहले साल हुआ, कि अजान की इब्तिदा, अब ये भी बहुत सारों के लिए मालूमात होगी कि फर्स्ट एवर अजान, जो अजान शुरू हुई वो भी हिजरत के पहले साल हुई, क्योंकि मस्जिद नबवी तो तामीर हो चुकी थी, अब लोगों को नमाज के लिए बुलाना था। तो सहाबा किराम ने मशवरा दिया कि नमाज के वक्त आग जला दी जाए, दूर से लोगों को नजर आ जाएगा, धुआं वगैरह हो जाएगा। बाज ने कहा कि वो नाकूस, एक तरह का कोई यूं समझे कि आवाज निकालने वाला कोई आला है, उसके जरिए आवाज लगाई जाए। मगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैर मुस्लिमों का यह तरीका पसंद ना फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह तजवीज़ पेश की कि हर नमाज के वक्त किसी आदमी को भेज दिया जाए जो पूरी मुस्लिम आबादी में नमाज का ऐलान करे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये राय पसंद आई और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो नमाजों के लिए लोगों को पुकारा करें, आवाज़ लगाया करें। चुनांचे वो अस्सलातु जामिआ कहकर पांचों नमाजों में जमात का ऐलान करते थे। इस दरमियान में एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि अजान शरई के कोई अल्फाज सुना रहा है।
اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایسی خواب نظر آئے. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول کر لیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو. پھر سبحان اللہ، اور یہ فرمایا کہ کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں، چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا وہ شروع ہو گیا. تو یہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی یہ بھی آج ناظرین کو پتہ چل گئی. اور اذان ناظرین یہ وہ کلام ہے، یہ وہ صدا ہے، اگر اس کو کیلکولیٹ کریں نا تو بڑی خوبصورت کیلکولیشن ہے. اگر آپ دنیا کے ٹائم ٹیبل کو، دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں تو شاید یہ بھی ایک حکمت ہوگی کہ دنیا میں جو ٹائم فرق ہوتا ہے تو کہیں ظہر ہے، کہیں فجر ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں عشاء ہے. اچھا ادھر جائیں آگے تھائی لینڈ کی طرف آپ جہاں ہوتے ہیں آگے آسٹریلیا چلے جائیں، نیوزی لینڈ جائیں تو وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے وہاں فجر ہو رہی ہوگی. تو اب اس کو ایک بہت خوبصورت اگر کیلکولیشن کے ذریعے آپ دیکھیں نا تو ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی. یہ وہ اذان کی ابتدا ہوئی اور سبحان اللہ ایسا اس کا انتظام ہوا اور سبحان اللہ جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں میرے آقا کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ نے اپنے رسول کا ذکر کیسا بلند فرمایا کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں اس وقت اذان نہ دی جا رہی ہو. ایوری سیکنڈ ایوری مومنٹ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے اور وہاں اذان کا سلسلہ ہے اور یہ صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. تو ناظرین اذان کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک ایسا منظر، ایک ایسی قربانی دی گئی. ہجرت کر کے مسلمان گئے تھے مدینہ، تو انصار کے لوگ رہتے تھے، ان کا شہر تھا، اور اب مہمان آئے تھے. یہ وہ مہمان تھے جو گھر چھوڑ کر آئے تھے، جو پراپرٹیز چھوڑ کر آئے تھے، جو کاروبار چھوڑ کر آئے تھے، جو پیسے چھوڑ کر آئے تھے. مگر یہاں والوں نے جو کمال کی، ان کی خدمت کی، جو دل کھول کر اپنے بھائیوں کا استقبال کیا. یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا باب ہے، ایک ایسی رواداری اور ایک ایسی مہمان نوازی کی مثال، اور جس کو کہنا کہ مسلمانوں کے لیے کس طرح اوپن ہارٹڈلی انہیں ویلکم کیا گیا. کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حالانکہ جو مہاجرین تھے وہ بڑے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والے، بڑے خوددار تھے، مگر کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس نا، گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں سے تو جان بچا کر آنا تھا. تو اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کا رشتہ بنا دیا. ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا. ہر انصار کو کہا کہ ایک مہاجر تمہارا بھائی، اور باقاعدہ جوڑ دیے گئے نا، اور تاکہ مہاجرین کے دلوں میں سے تنہائی بھی نکل جائے، بے کسی کا احساس بھی دور ہو جائے، اور کچھ نہ کچھ ان کے ذریعہ معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اب پیارے آقا علیہ السلام نے ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع کیا. اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی، 45 یا 50 مہاجرین تھے. پیارے آقا علیہ السلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں. پھر مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک شخص کو بلاتے اور ان دونوں کو فرماتے کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو. پیارے آقا علیہ السلام کے فرماتے ہی ذرا الفاظ سنیے گا، یہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن جاتا تھا، بالکل ایسے جڑ جاتے تھے جیسے آپس میں بھائی ہیں. سبحان اللہ. چنانچہ انصار جو ہے مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ دیتے اور کہتے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آدھا آپ کا آدھا ہمارا. حد تو یہ ہو گئی کہ حضرت سیدنا سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال کا کام کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں بھائی بنایا گیا، رشتہ اخوت کا بنایا گیا. تو حضرت سعد بن ربیع انصاری نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ جو بھی گھر میں تھا چیزیں آدھی آدھی آپ کی، اور فرمایا کہ میرے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان بھی آپ کا، ایک مکان بھی، پیسے بھی آدھے آپ کے آدھے میرے، اور دیکھیں میری 2 ازواج ہیں، 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں. اللہ، آپ ذرا بتائیں ایسا دنیا میں کہاں ہوا تھا. اچھا لیکن کمال دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی کیسے خوددار ہے، اتنی بڑی آفر ہے ان کو. آپ فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ مجھے تمہارے پیسے چاہیے، نہ کوئی اور چیز چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں بزنس مین ہوں، کاروبار خود ہی کر لوں گا، بازار کدھر ہے یہ بتا دو. اور واقعی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خودداری، ان کے اس جذبے کی اس میں کیا برکت دی، اور اللہ نے کیا مائنڈ سیٹ بھی دیا تھا کہ آپ نے کاروبار کیا اور مدینے کے رئیس ترین لوگوں میں، مالدار ترین لوگوں میں، ریچسٹ لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا. سبحان اللہ. رحمان بن عوف کچھ عرصے بعد حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا. عرض کیا حضور 5 درم برابر سونا. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت میں اتنی برکت ہوئی، کیونکہ نبی پاک نے دعا دی تھی، کہتے ہیں جس وہ محاورہ ہے نا، جس مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی. اور آپ کے بارے میں آتا ہے
کہ جب آپ دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا نا تو اتنا مال چھوڑا تھا کہ آپ کے ترکے کے سونے کو جس کو پھاوڑا کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اسے، کدال سے جب اس کے ٹکڑے کرنے والے ٹکڑے کر رہے تھے تو ان کے ہاتھ چھل گئے تھے. اتنا سونا، اتنا مال انہوں نے ترکے میں چھوڑا تھا. یہ کیا تھا؟ سارا حلال کا تھا، لیکن خودداری کے ساتھ، حلال ذریعے سے، اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے کمایا اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ بھی کرتے تھے. اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. تو بہرحال بہت ٹاپک خوبصورت چل رہا ہے، اور واقعی دنیا کی تاریخ میں یہ اخوت، یہ بھائی چارہ یاد رکھا جائے گا. ناظرین، آج بھی اگر کسی مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت ہو، آج بھی کوئی تکلیف پہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس اگر موقع ہو، ہم کر سکتے ہوں، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. کہ یہی اسلام کی خوبصورت تصویر ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب اپنا بھلا ہونا چاہیے، سامنے والے کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے. یہ اسلام نہیں ہے. مسلمان بھائی بھائی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے. جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے، اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہونے چاہیے. الحمدللہ ہم نے خاص طور پر پاکستان میں یہ مناظر دیکھے کہ جب یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن آئی، کچھ لوگوں نے تو کمال کیا، باقاعدہ نکل گئے اور گھر گھر جا کر راشن بانٹا، پیسے بانٹے، مدد کی، دوائیاں دلائیں. مگر اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو مال کمانے کے چکر میں تھے، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے آگے نکلے. غور کر لیں آپ کے دل میں کیا ہے. کیا مسلمان کی تکلیف سے فائدہ اٹھانا ہے؟ یا جب مسلمان تکلیف میں ہو تو مسلمان بھی تکلیف میں آ جاتا ہے؟ یہ وہ پکچر ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے اسلام کی جو مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین نے پیش کی. وہ تصویر ہمیں سامنے رکھنی چاہیے، تصویر کا وہ رخ سامنے رکھنا چاہیے. اور جب بھی موقع ہو اپنی بساط کے مطابق، ہر بندہ ہر بندے کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جتنا کر سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. کیا کہیں گے توصیف بھائی؟ باری باری کچھ مختلف زبانوں سے بھی مبلغین سے بات کرتے ہیں. کیا خوبصورت واقعات ہیں. واہ، ایسا پنجابی دا ایک شعر ہے، عشق دے چلئی نمبر لے گئے عقل مندہ ایویں براں کھا لیاں. کیسے کیسے عاشق سی کہ جنہاں دے مال نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے مال دے نال مسجد نبوی دا جڑا پیسہ سی او دیڑے دی قیمت سی ادا کیتی گئی. تے کتنے خوش نصیب صحابی جنہاں نے اپنے قربانی پیش کیتی تے ہر طرح دی اخوت دا اظہار کیتا، اپنا مال بھی پیش کیتا، اپنا کار بھی پیش کیتا، بڑی قربانیاں دیتی. تے ماشاءاللہ انہاں دی فیضان ہے کہ آج دنیا وچ بھی امیر سنت دی برکت نال ایسے کئی افراد موجود نے جنہاں چ وہ جذبہ موجود ہے. تھوڑا سفر ہویا پیچھے ملیشیا چ ایک باری، یاد ہوئے گا، اتھے ایک ماشاءاللہ چونکہ تسی جتھے سفر کر دیو تے دنیا پر دے عاشقاں دی ایک خواہش ہوندی کہ تھوڑے نال اسی بھی سفر کریے. تو اسلام بھائی وددے تقریباً 40 اسلام بھائی ہو گئے سے اتھے، تے جڑے کار چ رکنا سی، حالانکہ ساڈے کول دارو سننا بھی سی اور بھی جگہ سی، لیکن خواہش سی سارے دی کہ تھوڑے نال ٹھہریے. تے اتھے جتھے تسی ٹھہرے کار چ تے اس گھر والے وچ بھی کیسا جذبہ سی ایک مہمان نوازی دا. تے او ماشاءاللہ 40 اسلامی تقریباً ایک گھر چ ٹھہرے. جی وہ اسلامی بھائی بھی بڑے پیارے تھے اور جانب رہنے والے بھی چاہتے تھے ہم اسی گھر میں رہیں. تو وہ انہوں نے گھر ہی پورا ایسا پیش کر دیا اور وہ بھی ایک منظر تھا. اللہ پاک ان کو اس کی جزا عطا، اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے. تو پھر تسی ماشاءاللہ جس طرح کیا کہ میزبان نو بھی جے اگر انہیں میزبانی کرنی ہے تو مہمان نو بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر تسی تربیت بھی کیتی کہ اسی انہیں افراد کار چاں تے اپنا بستر اپی طے لگا کے رکھنا، یا کھان دا سامان ہے تو انہوں کس طرح استعمال کرنا ہے، تے بالکل جس صفائی دا نظام دے والے نہ اپنی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سانو بھی ایسا جذبہ دے کہ ایسی بھی اس طرح راہ خدا چ بھی ود چڑھ کے حصہ لیے اور اپنے مسلمان بھائیاں دے اللہ تعالیٰ سانو بھی کام مان دی توفیق. آمین آمین آمین. یقیناً ناظرین یہ جو واقعات ہم سن رہے ہیں بیسیکلی یقیناً ایک تو معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا سیکھتے بھی جائیں نا، اپنی ذات میں بھی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے جائیں کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے خیر خواہ بنیں. کوئی مہمان آ جائے تو اس کی خیر خواہی کریں، کوئی پریشان ہو تو اس کی مدد کریں. سبحان اللہ، کیا شاندار باتیں ہیں. پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ مہاجرین اور انصار نے وہ پیار، محبت اور اخوت کو جذبہ بتایا کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور بات کتابوں میں لکھی کہ جو مہاجرین تھے نا یہ بھی زیادہ عرصہ ان کے گھر پہ بوجھ نہیں رہے. کوئی ہر بندہ کام کاج میں لگ گیا. حضرت عمر فاروق نے کاروبار شروع کر دیا، حضرت عثمان غنی نے کھجوروں کا کام شروع کر دیا، دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی موٹی تجارت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، پھر اپنے گھر بنانا شروع کر دیے. تاکہ زیادہ عرصے تک انصار صحابہ پر گویا حالانکہ وہ تو سعادت سمجھتے تھے مگر انہوں نے زیادہ عرصہ انہیں گویا تکلیف نہ دی. اور اسی طرح ایک اور شاندار واقعہ اس میں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے ساتھ انصار مہاجرین کو جب جوڑا نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق
اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نے تمام ہر صحابی کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. ہائے ہائے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ نبی پاک فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. اللہ اکبر، کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی. اللہ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے کہ نبی پاک فرماتے کہ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یہ الفاظ آپ سوچیں مولا علی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. نبی پاک بھی کیا ایسی دل جوئی فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کالز دیتے ہیں پھر ٹاپک کو لے کے مزید آگے چلتے ہیں. جی મારું નામ અમાન અત્તારી છે. અબ્દુલ હબીબ સાહેબ, તમારો સિલસિલો આલમ તેરા પરવાના મને બહુ ગમે છે. હું બહુ શોખથી જોઉં છું ને તમારું આજનો મોઝું બહુ સારું છે. અલ્લાહ તમને સલામત રાખે, અલ્લાહ તમને નજરેથી બચાવે. અબ્દુલ હબીબ સાહેબ, તમે મારા ને મારા ઘરવાળા માટે भी दुआ કરી દો ને. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گھر والوں کی خیر فرمائے اور جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. مدثر عطاری خبرې کوم کراچۍ نه. ماشاءالله تاسو دا سلسله ډېره ښکلې روانه ده. الله تعالی دې کې نور برکتونه واچوي او ماشاءالله اختر بھائی اور خاص طور باندې ما دا یو فرمایش کول دي. اول خو یو سوال دا ده چې دا سندۍ ژبه کې چې اسلامي بھائی ناز د عبدالرزاق بھائی دې دومره خشته پښتو څنګه وایي او دومره ریکویسټ چې پښتو کې نعت سناو کوي برای کرم. او دا خبره ده چې سلسله زما ریکویسټ دا د عبدالحبیب بھائی نه سکسم شکنا برای کرم دا سلسله کنا بندوي ما دا سلسله به کنټینیو ساتي. الله تعالی تاسو ټول دوړو جهانونو برکتونه راکاو. تاسو صدقې مونږ د بارم الله تعالی برکتونه دې کې واچي. الله تعالی زموږه مغفرت وکړي. جزاک الله خیر. آمین آمین. جی اختر بھائی. سبحان اللہ. ڈیرا مننا اللہ مو عزتوں کا تاسو کال راکھو. حضرت فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے عبدالحبیب بھائی سے ریکویسٹ کریں کہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے. ڈر گئے لوگ عبدالحبیب بھائی چلے جاتے ہیں چھوڑ کے، شاید یہ وجہ ہے. دوسری کال یہ کہتی ہے ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے کب کہا ہے کہ ختم ہونے والا ہے؟ ابھی تو نبی پاک کا گویا یہ کاروان مدینے پہنچا ہے، تو انشاءاللہ ہر سلسلے میں ہم ایک سال کو کور کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی کئی سلسلے ہیں، آپ فکر نہ کریں. اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ابو رضا بھائی یہ ذرا ان سے معلوم تو کرے تو اصل میں سندھی اسپیکنگ ہے. ہاں، یہ پشتونات اچھی پشتونات یہ پڑھتے کیسے ہیں؟ آج یہ راز بتا ہی دیں بھائی، آپ کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ پشتونات کی فرمائش بھی کی. پشتونات کی فرمائش بھی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ ایسے پڑھ لیتے ہیں بھائی. سیکھنے کا جب شوق ہو جاتا ہے نا تو انسان سیکھ جاتا ہے. پشتو دوست وغیرہ رہے تھے آپ کے کوئی؟ نہیں، اختر بھائی کو بھی مطلب سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر لکھوا کر کے سنا دیتے ہیں. اچھا. ویسے ہوں میں مطلب پٹھانی ہوں. اچھا. لیکن چونکہ پیدائش جو ہے وہ اپنا سندھ کی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو سندھی بولتے ایسے تو آج آپ نے راز ہم پر آشکار کر دیا بھائی. چلیں. اچھا، ہمارے پاس توصیف بھائی بھی ہیں. توصیف بھائی آپ بھی کسی انٹرنیشنل زبان میں شاید نعت پڑھتے تھے، بنگلہ میں یا وہ تامل میں ہے؟ جیسے بنگلہ میں. بنگلہ میں. تو چلو آج میرا خیال ہے کہ نبی پاک کا ذکر کچھ بنگلہ زبان میں بھی، بھائی ہمارے بنگلہ بھائی بھی خوش ہو جائیں گے. تو ایک دو شعر اس کے سنا دے بھائی بنگلہ نعت. সোনার মদিনা واہ واہ واہ. প্রাণের মদিনা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না বলিনি বলবো না বলতে পারি না বলিনি বলবো না বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না بنگلہ دیش وچ بھی مختلف زباناں بولی جاندیاں نے. ایک جیسے چٹا گنگ دا علاقہ ہے، اتنے زبان جڑی بولی جاندی ہے. اور اس بھی ایک دو شعر. جی جی جی. جیسے یہ جو نعت ہے نا شنر مدینہ امر پرانر مدینہ، یہ وہاں کی موسٹ پاپولر نعت ہے. میں بھی گیا تھا تو میں نے اس کے ایک دو شعر سیکھے تھے. تو یہ واقعی اس کا ترجمہ ہی بڑا پیارا ہے کہ پیارا مدینہ سونا مدینہ سب بھول جاؤں گا مگر مدینہ تجھے نہیں بھولوں گا سب بھولی بو کنتے تمہیں بھولتے پرینا. کیا بات ہے جی. آرٹیاں نائی فیشانائی کہنے زیتام شنر مدینہ کہنے زیتام آرٹیاں نائی فیشانائی کہنے زیتام شنر مدینہ
মনে হতে যেই বেলায় কিন্তু টিয়া ফ্যাশনায় মনে হার ফাঁকের মতো ওড়াল মারিতাম আর টিয়া নাই ফ্যাশনায় কেনে যেতাম সোনার মদিনা কেনে যেতাম আই যদি ওইতাম আকাশের তারা काश में आसमान का सितारा होता आई जोती ओइताम आकाशर तारा साई थकतम मदीना मोनव्वरा साई थकतम मदीना मोनव्वरा मदीना साई साई मदीना साई साई आशा पोराइता আর টিয়া নাই ফ্যাশনাই কেনে যেতাম সোনার মদিনা কেনে যেতাম সোনার মদিনা কেনে सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। बहुत सारी ज़बानों में नात की फरमाइश है, मुझसे भी फरमाइश थी, लेकिन हमें सिलसिले को भी वक्त पे पूरा करना होता है। आज हमारे 2 सेगमेंट भी होंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह की और क्या सरापा मेरे हुजूर का है। बहुत प्यारी सुन्नत भी सीखनी है, मगर बहुत ही खूबसूरत बात जो पहले साल हुई, सुभान अल्लाह, शायद कहा जा सकता है कि ये वो दुआ थी जिसकी बरकत से रहती दुनिया के दिल में मदीने की मोहब्बत आ गई। ये जो मदीने से बार बार मोहब्बत और प्यार की आशिकान रसूल बात करते ना, सुनो, नबी पाक मदीने तो पहुंच गए थे, मगर मदीना मुनव्वरा की आबो हवा अच्छी नहीं थी। यहाँ तरह तरह की वबाएं, बीमारियां फैलती रहती थी। अक्सर मुहाजिरीन जो है वो बीमार होने लगे, क्योंकि मक्के से यहाँ आए थे। वैसे भी कहा जाता है ना, कोई जगह चेंज हो तो तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत बिलाल हबशी शदीद लर्जा बुखार में मुब्तला हो गए, बीमार हो गए। अब जब बुखार की ये शिद्दत हुई ना, तो ये अपने वतन को याद करते, मक्के पाक को, और कुफ्फार को लान तान करते कि तुम्हारी वजह से हम जो है वो मक्का छोड़कर आ गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हाय हाय, आका दुआ फरमाए हैं। क्या कहते हैं वो सैयदी आला हज़रत का शेर है ना, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत यानी कबूलियत ने झुककर गले से लगाया। हम तो कहते हैं ना, या अल्लाह दुआ कर रहे हैं कबूल फरमा ले। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी पाक की दुआ सुनो, प्यारे आका दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की ऐसी ही मोहब्बत डाल दे जैसी मक्के की मोहब्बत है, बल्कि उससे भी ज्यादा। मदीने की मोहब्बत की दुआ तो नबी पाक ने की है, मुबारक हो उसे जिसके दिल में मदीने की मोहब्बत है, कि यही दुआए मुस्तफा है। नसीब वालों को मौका मिलता है जिनके दिलों में मदीने की मोहब्बत है। आका फरमाते हैं, या अल्लाह इसकी आबो हवा को सेहत बख्श बना दे, मदीने के सा और मुद, ये नाप तोल के पैमाने हैं, उसमें खैर व बरकत अता फरमा, और मदीने के बुखार को जोहफा में मुंतकिल कर दे। क्या कमाल के नबी पाक अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। और अथॉरिटी देखें कि बुखार चेंज हो जाए, दूसरे शहर में चला जाए। अल्लाह अकबर, क्या बात है। और उसके बाद मदीने की आबो हवा, मदीने की फजाएं, मदीने के फल, मदीने की क्या चीज है जिसमें बरकत नहीं है। मदीने के गुबार में शिफा है, मदीने की मट्टी में शिफा है। जहां पहले वबाएं, अब वहां क्योंकि आका आ गए ना, मेरे आका के कदम लग गए, अब वबाएं नहीं, वहां शिफाएं हैं। ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से, उठा
بہت سارے صحابہ کرام ایمان لائے، کئیوں کے بڑے تاریخی واقعات ہیں، مگر سن 1 ہجری میں ایک ایسی شخصیت ایمان لائی، ناظرین ان کا واقعہ بہت نرالا ہے، جس نے بڑی کوششیں کی ہوں، ایک عجب داستان ہے، کبھی موقع ملا تو اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کو جی چاہتا ہے، کیا طویل واقعہ، یہ سینکڑوں سال کی کوشش ہے، اٹس ناٹ اسٹرگل آف 2 اور 5 اور 10 ایئرز، جی ہاں ان صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے عمر بھی بہت بڑی عطا کی، اور وہ صحابی کون ہے بتاؤں گا میں آپ کو، مگر ان صحابی کا یہ فارس کے رہنے والے تھے، جس کو آج کل ہم ایران کہتے ہیں، ان کے آباء و اجداد بلکہ ان کے ملک کی پوری آبادی آتش پرستی، آگ کی پوجا کرنے والے، فائر ورشپر تھے، یہ اپنے آبائی دین سے بڑے بیزار تھے، دین حق کی تلاش میں نکلے، ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا، غلام بنایا، غلام بنا کر بیچ ڈالا، کئی بار بکتے رہے، لوگ خریدتے رہے اور مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے، کچھ لوگوں کے پاس، کچھ راہبوں کے پاس گئے، کسی کے ساتھ گزارتے، جب اس کے انتقال کا وقت آتا کہتے بتائے اب کہاں جاؤں، وہ دوسرے راہب کے پاس بھیج دیتا، وہ تیسرے کے پاس بھیجتا، اور آخر بتا دیا کسی نے کہ اب میرے بعد اب تمہارا وہ وقت آ گیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوں گے، کچھ نشانیاں بھی بتا دی، اب یہ غلامی میں بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اب تورات و انجیل سے ان کو معلومات تو مل گئی تھی کہ نبی پاک کی نشانی کیا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وہ ایک باغ میں گویا غلامی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور باغ میں اوپر چڑھ کر کھجوریں بھی توڑتے تھے، اور خدمت ساری اس لیے ہو رہی ہے کہ بس وہ وقت آ جائے جس میں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہو جائیں، ان کا اعلان نبوت ہو جائے، یا وہ کرم فرما دے مدینہ منورہ میں اور میں ان کی غلامی اختیار کر لوں۔ اب اعلان ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بس یہ تو جناب دوڑے پیارے آقا کی بارگاہ میں۔ نشانی ان کو یہ بتائی گئی تھی کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، تحفہ قبول کریں گے، صدقہ وہ نہیں کھاتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک طباق لے کر گئے کھجوروں کا، کہ حضور یہ آپ کی بارگاہ کے لیے، اور کہا حضور یہ صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے اٹھاؤ اور فقراء اور مساکین کو دے دو۔ پیارے آقا نے خود صدقہ تناول نہیں فرمایا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر گئے، کھجور لے کر گئے، کہا حضور یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس میں سے تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی پیش کیا۔ دوسری نشانی حضرت سلمان فارسی کو بتائی گئی تھی کہ آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ اب ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑے جلوہ فرما تھے، سیدنا سلمان فارسی کبھی رائٹ جاتے کبھی ادھر سے جاتے، کوشش کرتے کہ بس تھوڑی سی ہوا اٹھے، ہوا چلے اور چادر اونچی ہو اور میں مہر نبوت دیکھ لوں۔ اب نبی پاک تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلمان فارسی کو کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے دیکھا، چادر اتاری اور کہا کہ آؤ سلمان دیدار کر لیں۔ حضرت سلمان فارسی اس طرح دیوانہ وار روایت کے الفاظ دوڑے، پیٹھ مبارک سے چپک گئے، مہر نبوت کو چوما اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ صحابی ہیں ناظرین کہ جن کے جو ایک باغ کے مالک کے پاس غلام تھے، اب سیدنا سلمان فارسی کے لیے نبی پاک نے حکم دیا کہ ان کو آزاد کروایا جائے۔ اس باغ کے مالک نے سونا بھی طلب کیا اور کہا اتنے مجھے کھجور کے درخت لگا دیے جائیں۔ کھجور کا پودا ناظرین بہت دیر بعد، کئی سالوں بعد جا کے پھل دیتا ہے۔ پہلے تو نبی پاک نے صحابہ کرام سے وہ سونا جمع کر کے اس کے مالک کو دیا، اور پھر سیدنا سلمان فارسی سے فرمایا کہ میں خود آؤں گا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے باغ میں پودے لگاؤں گا۔ نبی پاک نے پودے لگائے، پانی دیا، روایت کے الفاظ ہیں وہ پودا دنوں میں بڑا ہوا اور کھجور کا درخت بن گیا اور پودے دینے لگ گیا، اور گویا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مالک سے آزاد کروانے میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار ادا کیا۔ اور سبحان اللہ سیدنا سلمان فارسی، جی ہاں انہی کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، ایک روایت کے مطابق 200 سال سے زیادہ آپ کی عمر تھی، اور یہ ڈھونڈتے رہے نبی پاک کو اور آخر پہنچے اور غلامی اختیار کی، اور ان کو یہ شرف بھی ملا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ نبی پاک نے فارس کے رہنے والے سلمان کو اتنا پیار دیا اور اتنی محبت دی اور اپنے اہل بیت میں سے گویا یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ کریم صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ بھی یاد رہے سال اول ہجرت کا جو پہلا سال ہے، اس میں ایک اور تاریخی کام یہ ہوا کہ فرض نمازیں 2 ہی رکعتیں تھیں۔ پہلی ہجرت کے سال سے پہلے 2 ہی رکعتیں تھیں، مگر ہجرت کے سال اول ہی میں نبی پاک جب مدینہ تشریف لائے تو ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہوئیں، اور سفر کی حالت میں اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں، اور اسی لیے سفر کی حالت میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو
कसर कहा जाता है। तो बहरहाल नाजरीन, ये साल अव्वल के तारीखी वाकयात थे, और जितना जाने अभी बहुत सारी बातें रह गई, तो इंशाअल्लाह कुछ कॉल्स लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं तोसा शरीफ दे विचों लेंदा पिया। मेरे को तुहाडा प्रोग्राम आलम तेरा परवाना बहुत चंगा लगदा है। बहुत चंगा लगता है। सराइकी भाई ने कॉल की है, जज़ाकल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा जी। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, बड़ी क्या बात है जी। अब्दुल हबीब भाई ਤੁਹਾਡੀ बड़ा प्यारा सिलसिला लेके आए जे। मैं कहना ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਜ਼ਾਕल्लाह। ਅਸਲ में ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ इसलिए आंदा है कि गल किंदी हो रही, किसदी हो रही है। प्यारे आका दी गल होवे तो मजा नहीं आया तो ऐसा कैसे हो सकता है। असल बात इश्क की है, जिसको जिससे मोहब्बत होना उसकी बात कोई भी करे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं पहले भी बयान किया था, एक कंपैरिजन बयान करता हूं तौसीफ भाई। दुनिया में ये दुनियावी इश्क है, दुनियावी मजाजी मोहब्बत जिसे कहते हैं, इसमें और हकीकी मोहब्बत का फर्क देखें। दुनिया में कोई किसी के महबूब की तारीफ करे ना, या किसी महबूब का जिक्र करे तो बुरा लगता है कि यार तू इसको क्या पड़ी भाई, मेरे महबूब की बात कर रहा है। और नबी पाक से इश्क का कमाल ये है कि जो भी बात करे वो अपना लगता है। तो जितना प्यारे आका से मोहब्बत करे ना, उससे ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। यार ये ऐसा दीवाना है मेरे आका का, भाई ये मेरा भाई है, मैं जो इससे प्यार करना है क्योंकि ये मेरे नबी का प्यार, नबी से मोहब्बत करता है। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जी एक और कॉल दे दें। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आलम तेरा परवाना बहुत ही प्यारा सिलसिला है, और आज का मौजू हिजरत का पहला साल बहुत ही प्यारा मौजू है। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि आप अपनी आवाज में वो कलाम सुना दें। मैनू शौक मदीने जावन दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। दो फरमाइशें हो गई है, मैं एक शेर सुनाई देता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं। मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं। मेरी जामी वर्गी टोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मैनू शौक मदीने जावण जा। मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी है, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नाज़रीन। चलते हैं अपने बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट। जब जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं तो सुन्नत रसूल पर भी तो अमल करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हर प्रोग्राम में आपको एक सुन्नत बताएं। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की। मेरी सालस है, आलम तेरा जनाब सुन्नत रसूलुल्लाह की सेगमेंट में हम इंग्लिश ज़बान को शामिल करेंगे। इंग्लिश मुबल्लिग दावत इस्लामी आज हमारे लिए कौन सी सुन्नत लाए हैं, मगर याद रहे कि उर्दू में इंशाल्लाह सब टाइटल भी होगा, आप उर्दू में पढ़ भी सकेंगे। और फिर इंशाल्लाह मैं चाहूँगा मुख्तलिफ बोली बोलने वाले इस्लामी भाई भी सुन्नत के बारे में कुछ हमें बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My dear respected viewers of Madani channel, today we will learn the sunnah and manners of wearing shoes. The greatest Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has stated, use shoes in abundance, for as long as man is wearing shoes, it is as if he is riding. That means he feels less tired.
Shake out the shoes before you put them on, so that if any insect or small stone, etc., may come out if lying in them. Wear the right shoe first, then the left one. Right shoe first, then the left one. When taking them off, take off the left shoe first, and then the right one. The Holy Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam has said, when any of you wears shoes, he should start wearing with the right foot shoe, and when taking them off, he should start taking off the left foot shoe, so that the right foot will be first when wearing and last when taking off. Dear respected viewers, it is stated in the book Nuzhatul Qari, when entering masjid, the ruling is one should place the right foot in the masjid first. And when exiting masjid, he should step out the left foot first. It is difficult to act upon this hadith when entering the masjid. Now therefore, giving solution to this difficulty, Ala Hazrat alayhi Rahmah has stated, when entering masjid, first take out the left foot from the shoe and place it over the shoe. Then take out the right foot from the shoe and place it into the masjid. Subhanallah. When coming out, first place the left foot over the shoe outside masjid, and then wear the right foot shoe outside masjid. Then wear the left foot shoe. Subhanallah. Dear respected viewers, another important ruling one should learn when we are learning the sunnahs and manners of wearing shoes, that men should wear masculine shoes, whereas women should wear feminine ones. It is stated on page 422 of the 16th part of Bahari Shariat, volume 3, i.e., women should not wear masculine ones. Both men and women are forbidden to adopt each other's style in all such things that show a difference between them. Neither men should adopt feminine style, nor should women adopt masculine style. And another beautiful pearl to learn is, when you sit down, then take off shoes. They will relax your feet. Dear respected viewers, sometimes we've got issues of deprivation, right? Let me give you another motherly pearl. Not turning the shoe right side up, despite seeing it lying upside down, is a cause of deprivation in sustenance. It is stated in the book Dawlat-e-Be-Zawal, if the shoe remains lying upside down for whole night, Shaitan comes and sits on it, and it is the throne of Shaitan. If a used shoe is lying upside down, then turn it right side up. And we pray that, oh Allah, grant us ability to wear shoes according to the sunnah of the Prophet alayhi salatu wassalam. My dear respected viewers, we wear shoes quite a few times on a daily basis, so whenever you wear them, remember this beautiful sunnah of the Prophet alayhi salatu wassalam and manners as explained. Inshallah Azza wa Jal alayhi salatu wassalam, and inshallah will earn the reward in this dunya, and inshallah you will better your hereafter. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत जूते पहनने की सुन्नत और आदाब, हम रोज़ जूते पहनते हैं, जूते पहनने के भी आदाब हैं, उसकी भी सुन्नतें हैं, और अगर जूता पहनते वक्त भी सुन्नत का ख्याल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिलेगा। एक दो मैं उर्दू में भी अर्ज़ कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों वाले भी बताएंगे। याद रहे, किसी भी रंग का जूता पहनना अगरचे जायज़ है, लेकिन पीले रंग का जूता पहनना बेहतर है, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, जो पीले रंग का जूता पहनेगा उसकी फिक्रों में कमी होगी। तो अल्लाह वालों की बातें अमल करना है तो करें, खामाखाई लोग एतराज़ करते हैं तो हमने कब कहा कि वाजिब है जनाब, मौला अली का कौल है, तो सहाबा किराम की बातों पर मोहब्बत करने वाले, अमल करने वाले करते हैं। अच्छा, पहनने का तरीका क्या है? पहले सीधा जूता पहने, फिर उल्टा, और उतारते वक्त पहले उल्टा जूता उतारें फिर सीधा।
تو یاد رہے کہ اس طرح عمل کریں گے تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. جوتا پہنتے ہوئے سیدھا پہنے الٹا پہنے ایک ہی ٹائم لگتا ہے, لیکن اگر یاد کریں گے کہ میرے آقا جب پہنتے تھے پہلے سیدھا قدم داخل کرتے تھے پھر الٹا, تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. جوتا پہننے سے پہلے اسے جھاڑ بھی لیا کریں, بعض اوقات شوز کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ ہو تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق جوتا پہننے کی, اتارنے کی اور اچھی نیتوں کے ساتھ پہننے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ پشتو میرا خیال ہے آج گفتگو کم ہوئی ہے تو پشتو میں بتائیں جناب جوتا پہننے کی سنت کرا تھا. تمام خوگو اسلامی رڑوں مدنی چینل کتون کو الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم په هر سنت باندې عمل کول د دې خبرې تقاضا ده چې خپل لکه نبی پاک سنت مینا نور ډیریږي. کلم چې بوټان اچوي یا چپل یا اچوي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام سنت د مخکې به په سمخ پاکې به مطلب بوټان اچي بیا به په ګسخ پاک یعنی په الټخ پاکې او د قشان چې اوباسه مخکې به د الټخ په نه اوباسه بیا به د سمخ په نه اوباسه او غدا نیتی چې زبر بوټان اچوما یا چپل اچوما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام په سنت باندې به عمل کوما تو انشاءاللہ وجہ دې ثواب به هم راته ملاوي گی انشاءاللہ. بروہی چھوٹ اور چپل بیننگ نہ سنت کو چلیں گے ماشاءاللہ, اور چمپل اور چھوٹ بیننگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک سنت بھی ارے اور اوکان علاوہ یخٹیوم بندہ نہ نتنا حفاظت اور گرمی ٹی بندہ نہ نتنا حفاظت ہے. تو دانا سنت اور ادب اقداد ہو کہ بیننگ نہ ٹیما کھلان مالو بندق راستی کو چھوٹے بیننگ اور کشنگ نہ ٹیما بندق چپی کو چھوٹے کشی اور بیننگان محلو اور صاف کے تاکہ وہ نتیجے اگر گڑا وغیرہ رہے تو وہ بھی پیش تنگر اور ہراٹے بندق تولی تو سنت مبارکہ نہ دے کہ تینا چپل کشی تولی داٹی کرے انسان نہ تنا کرے راحت بھی ارے. اللہ تبارک و تعالی نے زیبانگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا سنت ادا عمل کرنے نا توفیق عطا فرمائے. دی ماण्हू کے بھی بھائی دسی ڈیو چپل پائن جو بھی سنتیوں آداب ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جدیں بھی چپل پائجے پیریوں سدھے پیر میں پائجے پوئے الٹے پیر میں, مرد مردانی جُتی پائے عورتوں جے کہ ہیں وہ عورتانی جُتی پائیں چھو جو ان میں مرد جے کہ ہیں وہ عورتن جی مشابت نہ کن. اور بات آپ نے بتائی ہے کہ مرد مردانہ جوتے پہنے اور عورتیں جو ہے وہ زنانہ جوتے پہنے, یہ بھی عجب معاملہ ہے کہ بھائی وہ اس کے جوتے کو پہن رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ وضع قطع میں بھی خیال رکھنا ہوگا, لباس کے اندر بھی جوتوں کے اندر بھی, کہ اس کے بارے میں تو لعنت فرمائی گئی احادیث میں وہ ان مردوں پر جو زنانی وضع قطع اختیار کرتے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ مردانی وضع قطع اختیار کریں. تو جس طرح ان کے لباس الگ ہیں اس طرح جوتوں میں بھی ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. جی جدیں بھی چپل پائجے تو ان کے پیروں جھاڑے کرے چھنڈے کرے ان کے پو پائجے تاکہ اگر ان میں کو کیڑو وغیرہ ہو جائے تو وہ اساں کے نقصان وغیرہ نہ پہنچائے. اسی طرح استعمالی جوتا اگر الٹا پڑا ہوا ہے, جوتے الٹے اگر پڑے ہوں تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے, اس سے تنگ دستی آتی ہے. الٹے جوتے اگر پڑے رہیں تو اس سے تنگ دستی آتی ہے تو اس کو بھی سیدھا کر دینا چاہیے. ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, مگر آج کے خوبصورت ٹاپک ہجرت کے پہلے سال کے حوالے سے عربی زبان میں بھی مبلغ دعوت اسلامی نے کچھ مدنی پھول بیان کیے ہیں, تو عربی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زبان میں بھی آئیے کچھ مدنی پھول سن لیتے ہیں, اور اس میں بھی انشاءاللہ اردو سب ٹائٹل ہوگا, وہ بھی آپ دیکھتے رہیے گا. جی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي مشاهدي قناة مدني, كما تعلمون الحديث يدور حول الهجرة إلى المدينة. فشلت القريش عن منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهجرة إلى المدينة على الرغم من أساليبها الشنيعة والقبيحة, فخرج صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا بعون الله تعالى في ربيع الأول, وقد وقعت في هذه السنة أحداث كثيرة سنتطرق إلى ذكر بعض منها إن شاء الله. هاجر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة, فاستمرت رحلة الهجرة من غار ثور إلى المدينة 7 أيام متتالية. فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف بنى المسجد الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أي مسجد قباء
وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلبث عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة. ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل إلى المدينة أرسل إلى زعماء بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم. وقد سجلت رواية أن عدد الذين استقبلوه 500 من الأنصار، حتى انتهوا إليه فأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فسار يمشي والناس حوله يقولون: الله أكبر جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله، حتى رج التكبير أنحاء المدينة، ولبست المدينة حلة العيد ومباهجه. قال الصحابي البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان كل واحد من زعماء الأنصار يتطلع إلى استضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما مر بباب أحدهم دعاه للنزول في داره، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعذر منهم ويأمرهم بترك الناقة لأنها مأمورة، إلى أن بركت الناقة عند باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا إن شاء الله المنزل، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم في داره، ثم بنى مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بات ہے میرے آقا کے مبارک ذکر کی، جس بھی زبان میں ہو پیارا لگتا ہے، کیونکہ پیارے آقا کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ یہ ذکر چلتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک کی سنتوں کا پکا عامل بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا